صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ۔ بھائی ایک دو بات کر لیں گے ہم لوگ، پھر اس کے بعد دعا کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایسی بات کریں گے جو سب کے لیے نفع کی ہو۔ جی، اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو بھائی، آدمی خوش رہنا بولے تو اسے قرضے نہیں رہنا۔ آدمی چٹنی روٹی کھایا تو بھی اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ قرضے ہے تو آدمی کو ہر وقت میں ایک بوجھ رہتا سر میں۔ قرضے میں مر گیا تو قیامت میں بوجھ پڑتا۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی آدمی قرضہ کر لے اور اسے قرضہ واپس دینے کی نیت کرے، قرضہ کیا کرے؟ واپس لوٹانے کی کیا کرے؟ نیت کرے، تو فرماتے اللہ تعالیٰ کو حق ہے، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میرے اوپر حق ہے کہ میں اس کے قرضے کے آسان ہونے کا راستہ نکالوں۔ جو آدمی قرضہ لے لے اور پھر وہ واپس دینے کا ارادہ نہ کرے، اس کے اوپر سے اللہ کی مدد اٹھ جاتی، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی۔ قرضہ ایک اعتبار سے وزن پڑتا، جو آدمی قرضے کو نہیں لوٹاتا اس پر دوسرے قسم کا وزن پڑتا، دوسرے قسم کا وزن پڑتا۔ آدمی جہاں تک ہو مسلمان، قرضے سے بچنا چاہیے۔ قرضے سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ تو فرمایا القرض مقراض المحبہ، قرضہ جو ہے نا محبت کی قینچی ہے۔ محبت کی کیا ہے؟ قینچی ہے۔ جی، تفسیر لکھنے والوں نے کہا بھائی قینچی یعنی کہ قرض جو ہے محبت کو کیسے کاٹتا؟ پورے رشتہ دار کیا کرتے معلوم؟ ارے بھائی ان قرضے والا ہو گیا ہے، ان ہمارے کنے کا تو کیا پوچھتا ہے کی بول کو انہوں کیا کرتی؟ رشتہ داری کو لائٹ لیتے، دور کر دا۔ یہ محبت کو کاٹنے والی ہے۔ القرض کیا ہے بولو؟ مقراض المحبت، یعنی قرض کیا ہے؟ محبت کی قینچی ہے۔ دوست لوگ کیا کرتے؟ اگر کوئی آدمی قرضے میں چلا گیا تو لوگ اس سے کیا کرتے؟ محبت کو کم کر لیتے، ملنا جلنا بند کر دیتے۔ کیوں؟ اگر ان نزدیک آیا تو اب ان قرضے والا ہو گیا ہے، ہمارے کو کہاں پوچھتا کی بول کے ڈر جاتے، ہمارے کو کہاں پوچھتا کی بول کے ڈر جاتے۔ اس اعتبار سے محبت جو ہے نا، محبت کٹ جاتی ہے۔ کس سے؟ قرضے سے۔ جو آدمی قرضے میں ڈوبتا تو لوگوں سے محبت کیا ہو جاتی ہے؟ لوگ اپنی محبت کو کاٹ لیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امید دلائی کہ اگر کوئی بندہ قرضے میں چلا جائے لیکن اللہ اسے نہیں چھوڑتا۔ جو بندہ قرضے میں ڈوب جائے اللہ اسے کیا نہیں کرتا بولو؟ قرضے کو یعنی کہ مقروض آدمی کو نہیں چھوڑتا۔ اور خود فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ قرضہ ادا کرنے کی سچی نیت رکھے، قرضہ ادا کرنے کی کیا کرے بولو؟ سچی نیت رکھے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ مجھ پر حق ہے کہ میں اس کی مدد کروں، اس کا قرضہ پورا ہونے کا راستہ کھولوں۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے بولو؟ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے بولو؟ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی میرے عزیزو، آدمی کو اگر جب قرضہ رہتا ہے وہ خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا۔ مسلمان کے لیے چاہیے
مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ قرضے کا کام نہ کرے، قرضہ لینے کی کوشش نہ کرے، اپنے کام کو، اپنی ضرورتوں کو تھوڑے پیسے میں پورا کر لے۔ جب آدمی زیادہ ہرس پڑتا ہے نا، اور زیادہ دنیا کی ہرس پڑتا ہے، تو اس سے قرضہ ہو جاتا ہے۔ کیوں بول تو نفع نقصان ہمیں بولے سر کا نہیں چلتا، نفع نقصان ہمیں بولے جیسا نہیں چلتا۔ نفع بھی اللہ کی طرف سے اور نقصان بھی اللہ کی طرف سے۔ ہمیں فائدہ سوچ کے قرضہ کر ڈالتے ہیں، لیکن وہ فائدہ نہیں آتا تو کہاں پڑ جاتا آدمی؟ قرضے میں اٹک جاتا۔ قرضے میں اٹک گیا تو یہ محبت کی قینچی ہے، دوست لوگ بھی دور ہو جاتے، خاندان والے بھی دور ہو جاتے، اور یہاں تک کہ جو قریبی لوگ رہتے اور وہ لوگ بھی، ماں باپ بھی دور کر لیتے، ساس سسرے بھی دور کر لیتے۔ اس طریقے سے یہ محبت کی قینچی ہے کنا۔ لیکن جو بندہ قرضہ ادا کرنے کی نیت کرے، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اللہ اس کی کیا کرے گا؟ بولو، مدد کرے گا۔ اللہ کسی صورت میں نہیں چھوڑتے، اللہ بندے کو کسی حال میں نہیں چھوڑتے۔ جی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جن لوگوں نے گناہ کے کام کر کے اپنے نفس پر، اپنے اوپر ظلم کر دیا، ایسے لوگ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے کیا نہ ہو؟ مایوس نہ ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرضہ ہو گیا تھا، تقریباً وہ 40,000 تک تھا، کم و پیش۔ کتنا تھا؟ 40,000 تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرضہ ہو گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ نہیں ہوئے۔ پھر 2-4 دن کے بعد جا کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا ہو گیا ہے؟ قرضہ ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ نہیں ہوئے، اور تیسری مرتبہ جا کر کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اوپر قرضے کا بوجھ زیادہ ہے، لوگوں کا دباؤ زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کا اتنا سا ٹکڑا دے دیا کہ وہ ٹکڑا ان کے قرضے کا 1/3 حصہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کا قرضہ زیادہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز دی وہ بہت کیا تھی؟ تھوڑی تھی۔ لیکن جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ چیز لے جا کر اس میں سے کٹوا کر قرضہ ادا کرنے لگے، اور ان کا قرضہ بھی پورا ہو گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی، پھر جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اتنا بچا بھی رہ گیا، پورا قرضہ بھی کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جسے قرضے میں ڈالنا چاہتے ہیں اسے قرضے میں رکھتے ہیں، اور جسے قرضے سے نکالنا چاہتے ہیں اور اسے قرضے سے نکال بھی دیتے، اسے پتہ بھی نہیں لگتا، اسے پتہ بھی نہیں لگتا۔ اس لیے میرے عزیزو کہ آدمی قرضے کے اندر خوشی میں نہیں رہ سکتا، تو اس لیے آدمی قرضے کے دور ہونے کی دعا بھی کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات نیت کرنا، اے اللہ میرے اوپر بلا سے قرضہ ہو گیا ہے، یہ میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، میں قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اللہ میرا ارادہ ہے میں قرضے کو ادا کروں گا، مجھے اتنی طاقت دے اور تاکہ میں قرضہ کیا کروں؟ ادا کر دوں۔ نیت کرنا، کیا کرنا بھائی؟ نیت کرنا۔ نیت کرنے سے اللہ رب العزت اور اپنی مدد شروع کر ڈالتے، اپنی مدد کیا کر دی؟ شروع کر ڈالتے۔ اچھا، اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضوں کے ادا کرنے کی ایک دعا سکھائی ہے۔ قرضوں کے ادا کرنے کی کیا بتائیے؟ ایک دعا سکھائی ہے، اور ہر مسنون دعا کی کتاب میں ہوتی ہے وہ دعا۔ میں بولوں گا دعا تم یاد نہیں کر پاؤ گے، مسنون دعا کی کتابوں میں ٹھیک طریقے سے لکھی ہوئی ہوگی، اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کر کے پڑھ لینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر جس کسی کو قرض ہو جائے اور اس کی ادائیگی مشکل ہو رہی ہو تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور دوسری دعا یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ بک
मिनल हम्मी वल हुज़्नि व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख्ल व अऊज़ु बिका मिन गलबति दैनी व कहरिर रिजाल। ये दो दुआएं ऐसी दुआएं हैं कि जिनके सिलसिले में फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर उहद के पहाड़ के बराबर भी अगर किसी का कर्जा हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत आसानी के साथ और उसको अदा करवा देंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, यकीन अल्लाह की ज़ात पर रखना और ये नियत करना कि मैं कर्जा अदा करूँगा, और सुन्नत के दायरे में, और इस दुआ को हर नमाज के बाद पढ़ते रहना। ये दो दुआएं हैं जो मैंने बताई हैं, ये दोनों दुआओं को हर नमाज के बाद पढ़ना, और कर्जे का दबाव कम होगा, कर्जे का दबाव कम होगा। कि कर्जा अदा करने की नीयत करना, कर्जा अदा करने की नीयत करना, अल्लाह की मदद को साथ लेना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये तरीक़ा इलाज है। वो क्या है? कर्जा अदा करने की मसनून दुआ। कर्जा अदा करने की क्या है? मसनून दुआ। और इस दुआ को क्या करना कि रोज़ाना हर नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर देना, पढ़ना शुरू कर देना। अब जिस घर में हम रहते हैं उस घर के एतबार से भी एक दो काम कर लेना, और जिससे कर्जा अदा होने की बशारतें और खुशखबरियाँ हमारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है। जैसे अब हम खाना खाए जी, दस्तरखान बिछा हुआ था, छोटे बच्चे खाना खाए, औरतें खाना खाए, मर्द लोग खाना खाए, या सब लोग मिलकर खाना खाए, दस्तरखान बिछाकर खाना खाना। क्या बिछाकर खाना? दस्तरखान बिछाकर खाना खाना। मेरे अजीज़ों, जिस घर में दस्तरखान बिछाया जाएगा वो घर वाले कभी कर्जे में मुब्तला नहीं होंगे। दस्तरखान ऐसी बरकत लाएगा कि वो घर वाले क्या नहीं होंगे? बोलो, वो घर वाले कभी कर्जे में मुब्तला नहीं होंगे। अगर कर्जे में है तो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेंगे? उनके कर्जे को दूर कर देंगे। उनके कर्जे क्या करेंगे? दूर कर देंगे। जी, अगर उनका कर्जा दूर होने में अगर कुछ टाइम है, अल्लाह की मशीयत के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर्जे का वज़न और जो है कर्जे की हैबत और कर्जे की वजह से जो तकलीफ़, जो खौफ, जो ज़िल्लत हो रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो दस्तरखान बिछाने की बरकत से उसको क्या करेंगे? बोलो, दूर कर देंगे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अपने घरों में जब भी हम खाना खाए क्या बिछाना चाहिए? बोलो, दस्तरखान बिछाकर खाना खाना चाहिए। जी, ऐसा करोगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, इसमें भी खुशखबरी है कर्जे की, इसमें भी खुशखबरी है कर्जे की। क्या है? दस्तरखान पे जो दाने गिरते ना, खाने के दाने, वो दाने चुनकर खाना, वो दाने क्या करना? उठाकर खाना। जी, अकाबिरीन उम्मत ने जी के जो हुक्मा हैं उम्मत के, उन्होंने क्या बताया है? दस्तरखान पे गिरा हुआ लुकमा उठाकर खाते, वो बरकत वाला खाना होता जिसको शैतान गिराता। वो बरकत वाला खाना होता जिसको कौन गिराता? शैतान गिराता। अगर वो खाना खा लेंगे हमें शिफा भी मिलेगी, हमारा कर्जा भी अदा होगा। छोटे बच्चों को भी दस्तरखान से उठाकर खाने की आदत डालना। दस्तरखान से उठाकर खाने क्या करना? आदत डालना। थोड़ी मानो कैसे रहते मालूम? पहले बच्चों को, जब बच्चे छोटे छोटे रहते, साल दो साल के दस्तरखान बिछा के और जो है फिक्का खाना मिलाते, दाल या सालन फिक्का मिला के दस्तरखान पे डालते, प्लेट में नहीं डालते। क्या बोलते? बेटा दाना दाना चुनकर खाओ। क्या बोलते? दाना दाना चुनकर खाओ। ये बचपने में। अब जब छोटे छोटे बच्चे रहते वो दाना दाना चुनकर खाते, और जब वो बच्चों को प्लेट में डालते ना तो फिर एक दाना भी गिरे नहीं सर का खाते। जब बच्चों को ऐसा खाने की आदत हो जाएगी फर्स्ट में, तो फिर वो बच्चों को प्लेट में डालेंगे तो फिर उनको क्या हो जाएगी? नीचे गिराने की आदत छूट जाएगी। अगर गिरा तो भी उन्हें क्या करते? उठाकर खाने की आदत बना लेते। जो लुकमा जो है गिरता दस्तरखान पर,
بچے بھی اٹھا کر کھانا، بڑے بھی اٹھا کر کھانا، پھر نیچے گراسوں نہیں کھانا، دسترخوان پہ جو گرتا اس پہ کا لقمہ اٹھا کر کھائے تو اللہ قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں ادا کریں۔ اور بزرگان دین یہ بھی فرماتے قرض ادا ہونے کے اسباب میں یہ بھی ایک سبب ہے، وہ کیا ہے؟ گھر کے کونے میں کچرا جمع کر کے نہیں رکھنا۔ تھوڑے لوگ کیا کرتے، تھوڑے عورتیں کچرا مار کے سما اٹھیں گے لے یا بعد میں اٹھیں گے لے، پھر کب تو دیکھیں گے لے، وہ لوگ کیا کرتے، وہ کونے کو کچرا جمع کر کے رکھتے۔ تھوڑے گھروں میں کام والے رہتے، کام کرنے والے، انہوں کیا کرتے، رات کو ضرورت پڑی تو انہوں کچرا جھاڑ لیتے، وہ کچرا کونے میں جمع کر کے رکھتے، صبح کام والی آ کے اٹھاتی لے بول لیتے۔ اب وہ کچرا جب جمع ہو کے رہتا تو پھر اس کے سر پر کیا ہو جاتے بولو، قرضوں کا بوجھ آ جاتا۔ اس لیے گھر کے کونوں میں قرضے کو کیا نہیں کرنا، گھر کے کونے میں کچرے کو جمع نہیں کرنا، گھر کے کچرے کو کونوں میں جمع نہیں کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایسی نحوست آئے گی، آدمی قرض میں ڈوب جائے گا، آدمی قرض میں ڈوب جائے گا۔ جی اچھا، ایک اور بات، عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں، عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں گھر میں، اور بچے اور جب گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اور مرد لوگ جب گھر میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں، اور مرد لوگ چاہے مسجد میں پڑھو، مجدد الفسانی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو کیا فرمایا انہوں نے، یہ جو ہتھیلی ہے نا، ہم ہتھیلی جب سجدہ کرتے پوری ہتھیلی زمین پر ٹکی ہوئی ہونی چاہیے، پوری ہتھیلی کس پہ جمع ہونا چاہیے، زمین پر ٹکا ہونا چاہیے۔ جس آدمی کی پوری ہتھیلی زمین پر نہیں ٹکتی وہ آدمی قرضوں میں مبتلا ہو جاتا، جس آدمی کی ہتھیلی زمین پر ٹکتی وہ قرضے سے باہر نکل جاتا۔ مرد لوگ تو تھوڑا بہت اہتمام کرتے، ان کو جماعتوں میں ادھر ادھر بولتے، لیکن میرے عزیزو عورتیں جو ہے نا، نماز پڑھے تو ہتھیلیاں کیسے رکھتی ہیں، خالی ہیں ایسا اٹھا کر رکھ ڈالتے، خالی اٹھا کر رکھتی، ان کی ہتھیلیاں زمین کو نہیں لگتے، زمین کو نہیں لگتے۔ میرے عزیزو نماز پڑھے تو سجدے میں ہتھیلیاں کہاں لگنا، زمین پر لگنا، اور مردی کی ہو، عورت کی ہو، بچوں کی ہو، گھر میں نماز پڑھو چاہے باہر نماز پڑھو، تو ہتھیلیاں کس کو لگنا، زمین پر لگنا۔ اور یہ بھی قرضوں کی ادائیگی کے اسباب میں سے، اور اللہ رب العزت کے جو ہے اس کے دور کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ اپنے گھروں میں دسترخوان بچھانا، دسترخوان پہ گری ہوئی چیز کو کیا کرنا، اٹھا کر کھانا، اور گھروں کے کونوں میں کچرا نہیں رکھنا، اور کب کا جب اس کو کیا کرنا، صاف کرنا۔ اور عورتیں، اور خصوصاً عورتیں جب گھروں میں نماز پڑھیں ہتھیلیاں کیا کرنا، زمین پر دبائے رکھنا۔ یہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے گھر میں کرنے والے کچھ اعمال ہیں، گھر میں کرنے والے کچھ اعمال ہیں۔ میرے عزیزو یہ ایک اور سبب ہے، اللہ ہمیں آسان فرمائے، جو اللہ والے لوگ ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، کو جو نیک لوگ ہیں، ان کے پاس جا کے دعا کی درخواست بھی کرنا۔ جب آدمی پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، وہ خود اللہ سے دعا مانگنا، وہ خود کیا کرنا بولو، اللہ رب العزت سے دعا مانگنا، اور اپنی دعا کے ساتھ ساتھ اور کچھ اللہ والے بزرگوں سے بھی کیا کر لینا، دعا کرا لینا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی بزرگ کی دعا کی برکت سے بھی کیا ہوتے بولو، ہماری مصیبتوں کو اور ہماری تکلیفوں کو، ہمارے قرضوں کو کیا کرتے، دور کر ڈالتے۔ تو میرے عزیزو آدمی گھر میں خوش رہنا کا تو بھی اسے کیا نہیں رہنا بھائی، قرضہ نہیں رہنا۔ اور قرضہ کیا ہے بولو، یہ محبت کی کینچی ہے، دوستوں کی محبت کٹ جاتی ہے، رشتہ داروں کی محبت کٹ جاتی ہے، اور جو ہے جاننے والوں کی محبت کٹ جاتی ہے، اور جو ہے سب لوگ اپنے آپ کو نظر اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ ایسی ذات ہے کہ جو آدمی گناہوں میں رہتا اس سے اور زیادہ محبت کرتے، جو آدمی مصیبت میں رہتا اس سے اور زیادہ محبت کرتے۔
جو آدمی تکلیف میں رہتا اور زیادہ اس سے کیا کرتے بولو؟ محبت کرتے جی. اور دعا کرائیں تو بڑے اللہ والوں سے بھی کرانا، ماں سے کرانا، باپ سے کرانا، ماں سے بھی کرانا اور باپ سے بھی دعا کرانا، اور بڑے بڑے اللہ والے بزرگوں سے بھی جو ہماری نظر میں ہمارے علاقے میں اور جو مناسب طریقے سے ہمیں میسر آ جائے، ایسے لوگوں کے پاس پہنچ کر ان کی صحبت اختیار کر کے ان کی دعاؤں کو بھی درخواست کرنا. میرے عزیزوں، کہ قرضہ دینے والے بھی اللہ ہیں اور قرضے کو دور کرنے والے بھی اللہ ہیں، مال دینے والے بھی اللہ ہیں اور مال میں برکت دینے والے بھی اللہ ہیں جی، اور تنگی لانے والے بھی اللہ ہیں اور تنگی کو دور کرنے والے بھی اللہ ہیں جی، گھر دینے والے بھی اللہ ہیں اور گھر میں خوش رکھنے والے بھی اللہ ہیں جی. بہت سارے لوگوں کو گھر رہتے لیکن میرے عزیزوں وہ گھروں میں پریشان رہتے، بہت سارے لوگوں کو گھر نہیں رہتا پھر بھی انہوں خوش رہتے، بہت سارے لوگوں کو گھر نہیں رہتا پھر بھی انہوں کیا رہتے؟ خوش رہتے. میرے عزیزوں، ہمارے گھر میں ہمیں خوش رہنا بول کے بولے تو ہمارے کو ایک چیز کیا نہیں رہنا بولو؟ قرضہ نہیں رہنا. قرضہ جو ہے آدمی کو رات کو سوتے وقت میں بھی ہیبت، صبح میں بھی ہیبت، چلتے وقت میں بھی ہیبت اور ہر وقت میں ہیبت رہتی اور ذلت کا خطرہ رہتا ہے. قرضہ جو ہے عام طور پر آدمی فضول کاموں کے واسطے کرتا، اس لیے آدمی اپنے خرچے میں اپنا کام چلائے، چھوٹے میں اپنا کام چلائے تو پھر قرضے کے نام کو بندہ نہیں جاتا. اگر قرضہ ہو گیا تو اس سے بچنے کے لیے قرضہ ادا کرنے کی نیت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعا کو روزانہ پڑھتے رہنا. اپنے گھر میں جب بھی کھانا کھائے تو دسترخوان بچھا کر کھانا، دسترخوان پہ جو دانا گرتا اور اس کو اٹھا کر کھانا اور اپنے گھر کے کونوں میں کچرے کو جمع نہیں کرنا اور خود بھی دعا کرنا اور اپنے ماں باپ سے بھی دعا کرانا اور بڑے بڑے اللہ والوں سے بھی کیا کرنا؟ دعا کرانا. میرے عزیزوں، قرضہ ادا ہونا بولے تو کچھ صدقہ بھی کرتے رہنا، اللہ کے راستے میں چھوٹا موٹا جو اللہ توفیق دے اسے کیا کرتے رہنا؟ صدقہ بھی دیتے رہنا. ایسا کریں گے انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت ہمیں خوشگوار زندگی دیں گے، اللہ ہمارے گھروں کو خوشگوار بنائیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ دعا کریں. عجیب اتفاق ہے بھائی، ماشاءاللہ ہم لوگ قدری سے سفر کر کے آ رہے تھے اور راستے میں آپ کا گھر ہے، اتفاق سے آپ کے گھر کے سامنے ہم نے نماز پڑھی اور اللہ نے ہمارے لیے یہاں پر ضیافت کا انتظام کر دیا. اللہ آپ کی دعوت کو بے انتہا قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما. اے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شاندار مستقبل عطا فرما. اے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شاندار مستقبل عطا فرما. اے اللہ اس گھر میں برکت عطا فرما. اے اللہ اس گھر کی حفاظت فرما، گھر میں رہنے والوں کی مدد فرما. اے اللہ ہر طرح کی مصیبت سے تکلیف سے چھٹکارا عطا فرما. اے اللہ 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ 5 وقتہ نماز پڑھ کر تیرے نبی کی بتائی ہوئی مسنون دعا کو پورا پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں، اے اللہ ان باتوں پر عملوں کی توفیق عطا فرما. جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. اے اللہ ہمارا باقی سفر جو رہ گیا ہے، اے اللہ اس کو بھی آسان کر دے، آسانی کے ساتھ ہمارا سفر تام ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.